الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس کو ایک پہ کر دیجیے، ایک پہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور تاریخ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول یعنی عوام کا اس پر اتفاق ہو گیا، علماء کا نہیں، عام لوگوں کا۔ عوام کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ عوام کا اتفاق ہو گیا، علماء کا۔ علماء میں تو اختلاف ہے، علماء اختلاف کرتے ہیں، فرماتے ہیں 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول، ان میں سے کوئی ایک تاریخ ہے۔ مہینہ تو یہی ہے، ان میں سے کوئی ایک تاریخ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور دنیا میں برکتیں نازل، رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو بہت سارے علماء اس طرف ہو گئے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو راجح قرار دیں، یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے 12 کا مشہور ہو گیا، 12 کا مشہور ہو گیا۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو آخری خطبہ دیا تھا، یعنی 63، جب آپ اپنی عمر کے 63ویں سال میں، جب 63 ایئرس اس میں آپ چلے گئے، جو لاسٹ ایئر ہے جس میں آپ دنیا میں موجود رہے، اس سال میں آپ چلے گئے، تب سے بہت سارے حساب لگانے والے میتھمیٹیشینس حساب لگاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 12 تاریخ فٹ نہیں بیٹھتی، کیونکہ پیر کا دن آتا ہے، پیر کا دن صبح صادق، آپ کا جو وقت ہے پیدائش، پیر کا دن ہے، صبح صادق ہے، اور 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں بیٹھتا، 9 تاریخ پیر کا دن بیٹھتا ہے۔ جو میتھمیٹیشین ہیں وہ حساب لگاتے ہیں، اپنے کہتے ہیں 9 تاریخ کو اگر کہیں تو سمجھ میں آتی ہے پیر کا دن ہے، کیونکہ 6 سے لے کر یہ 12 تک کا جو ہے، اس میں پیر کا دن کوئی ایک ہی ہوگا، اور دن پیر کا بولا جاتا ہے اور وہ 9 تاریخ کا بیٹھتا ہے۔ تو 12 حالانکہ علماء نے راجح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو رجب کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور محرم 10ویں محرم کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ کی پیدائش محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی ہے۔ لیجیے اور لے کے آئیے، اب کیسے کریں گے حل؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے سب میں بڑے ولی اللہ ہیں، جن کو غوث اعظم کا لقب ملا ہوا ہے۔ غوث اللہ کے ولی کا ایک یعنی ایک کیٹیگری ہے، غوث، ان کو غوث کہتے ہیں، اس میں سب سے اعظم، سب سے بڑے والے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا جہالت کی وجہ سے یہ اعتقاد ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو لے کر کہ آپ کو دنیا کے ذرے ذرے کی خبر ہے۔ حضرت شیخ نے اپنے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے خبر ہے، لوگوں نے کہا کہ ان کو خبر ہے، ذرے ذرے کی خبر ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی فرمانے والوں نے یہ کہا کہ لوح محفوظ پر آپ کی نظر ہے، لوح محفوظ پر آپ کی نظر ہے، تو جن کی نظر لوح محفوظ پر ہو تمہارے حساب سے، اور جن کی نظر، جن کو خبر چپے چپے کی ہو اور جن کی نظر لوح محفوظ پر ہو، انہوں نے تو 10 محرم تاریخ طے کی ہے
تو 12 کو تو کیسے منا رہا ہے؟ تو یا تو تم نے جھوٹ بولا یا انہوں نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹے نہیں ہیں، یا تم سچے ہو یا وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل ایک مسئلہ رہا ہے، چونکہ دقت یہ آ گئی کہ کسی بھی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حتمی طور پہ ایک دم پکا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو ہی پیدا ہوا۔ کیونکہ یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ میری بات سنیے گا غور سے، بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں۔ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ کسی نے اس دن کو، اس یوم ولادت کو یا عید میلاد النبی کہتے ہیں، یہ دن بنا کر کسی نے منایا ہی نہیں جو کسی کو یاد رہے۔ کسی نے منایا ہی نہیں جو کسی کو یاد رہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی محمودیہ ان کی کتاب، فقیہ العصر حضرت کا لقب ہے، یعنی زمانے کے بڑے فقیہ۔ حضرت نے لکھا ہے کہ چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور ان کے ساتھ تمام صحابہ کا یہ دور، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا نہیں ہے۔ سنیے میری بات کو۔ پھر ان کے بعد آیا ائمہ اربعہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی علیہ الرحمہ، یہ تمام حضرات چاروں ائمہ، ان میں سے کسی نے نہیں منایا۔ اب ان کے بعد جو بڑے بڑے محدثین ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ، یہ حضرات ہیں، انہوں نے بھی نہیں منایا، نہ کہیں لکھا ہے۔ ان کے بعد بڑے بڑے ولی اللہ جس میں مقام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا، حضرت نے کبھی نہیں منایا۔ ان کے بعد جو بڑے بڑے ولی گزرے، انہوں نے کبھی نہیں منایا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، آج ہم جشن منائیں گے، کبھی نہیں منایا۔ یہاں تک کہ یہ بات ہوتے ہوتے 600 صدی ہجری میں آ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے جانے کے بعد 550 پونے 600 سال گزر گئے، اب تک کسی نے اس کو منایا نہیں۔ 600 سال ہو گئے کسی نے منایا نہیں۔ تو 603 ہجری میں ایک صاحب گزرے ہیں، عمر بن محمد، ایک علاقہ گزرا ہے موصل، عراق میں، موصل اب بھی شہر ہے، مشہور شہر ہے، موصل نام ہے، MOSUL، موصل، آپ ڈالیں گے اس پہ انٹرنیٹ پہ تو آ جائے، بہت بڑا شہر ہے عراق، اتری عراق میں ہے۔ موصل شہر میں ایک بہت بڑے اس ٹائم کے مشہور تھے ان لوگوں کے حساب سے اللہ والے، حالانکہ ان کے اللہ والے ہونے کی تصدیق کسی کتاب میں نہیں، لیکن لوگوں نے کہا اللہ والے، عمر بن محمد، عمر بن ملا محمد، انہوں نے تھوڑا سا اس پر عید میلاد النبی کی ایک شکل ڈال دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کچھ رسم و رواج اور کچھ منایا جائے، بھائی بڑی خوشی کا دن ہے، کچھ کرا جائے۔ ان کے اتباع میں اس وقت کے سلطان اربل نے، سلطان اربل جو یہ سمجھیے یعنی بدعت کا شہنشاہ، اور تمام محدثین اور صحابہ کرام اور بہت سارے لوگوں کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس نے یہ عمر بن محمد صاحب کی اس چیز کو پکڑ لیا، یار یہ تو بہت اچھا کام کرا۔ تو تب سے یہ جشن اور یہ طریقہ، اور اس نے اتنا وہ خرچ کرتا تھا، موصل کا وہ علاقہ تھا، اس موصل کے اندر یعنی محرم، صفر اور ربیع الاول، محرم سے ہی پوری دنیا سے لوگ اس کے یہاں سفر کر کے آ کے پورا خیمہ مہینوں تک آس پاس کے علاقے میں خیمہ لگتا، کئی منزل تک، اور پورا جشن کی تیاری 2 مہینہ پہلے سے ہونے لگتی تھی، یہاں تک کہ 5 منزلہ خیمہ لکڑیوں کا بنایا جاتا، جس پہ اس کے خاص لوگ، سلطان اربل کے خاص لوگ اس پہ آ کے رہتے تھے کہ 12 ربیع الاول ہم منائیں گے، اس
منانے کی وجہ سے دور دور سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں، اور پورا جشن اور پھر وہ گانے اور بجانے، اور صوفیاء کرام اس زمانے کے، یہاں تک کہ پڑھے لکھے علماء حفاظ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ سلطان ہے نا، کیونکہ سلطان کے مذہب پہ رعایا ہوتی ہے، سلطان کے مذہب پہ رعایا ہوتی ہے، جیسا سلطان ویسی رعایا۔ جیسا سلطان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات صحابہ کا، اس زمانے میں کسی نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ حضرت عمر کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور اس طرح کا ماحول نہیں تھا، آپ کے دور میں کیا ہو گیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عمر کو ماننے والے ہم تھے، حضرت عمر کو ماننے والے ہم تھے، اس لیے حضرت عمر تھے، اور ہمارے ماننے والے تم ہو، تم ہماری طرح، تم ان کی طرح، جیسے ہم حضرت عمر کو مانتے تھے ان کی طرح ہمیں ماننے والے ہو جاؤ، پھر سلطان بھی ویسے ہو جائیں گے، یعنی رعایا صحابہ کی طرح ہو جائے تو سلطان بھی حضرت عمر کی طرح آ جائیں گے۔ تو جیسی رعایا ہوتی ہے ویسے سلطان، تو اس نے یہ کام شروع کر دیا، اور چلتے 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 ہندوستان میں اس کا کوئی رواج نہیں، یہ اسی علاقے میں گھومتا رہا، یہاں تک کہ سن 1903 ہجری میں، انگریز کے زمانے، ہجری کہہ رہا ہوں، عیسوی میں، انگریز کے زمانے میں یہ کام ہندوستان میں شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں یہ کام شروع ہو گیا 1926 میں، پہلا جلوس جو نکالا گیا ہے عید میلاد النبی کے نام پر، تو ایک آدمی، ایک ہندو مسلمان بنا، اس کا نام رکھا گیا عنایت اللہ، اور یہاں تک کہ وہ حاجی عنایت اللہ قادری بن گیا۔ اس نے لاہور میں یہ پہلا جلوس نکالا کہ پورا ایک گروپ نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھنڈے ہاتھ میں اور چلاتے جاؤ، شور شغب، اور لاکھوں روپے امت کے خرچ ہونے لگ گئے، اور وہ اربل تو اس زمانے میں 3 لاکھ روپے کا خرچ آتا تھا، اس زمانے میں 3 لاکھ روپے، 3 ارب خرب بھی کم، پورے دنیا سے لوگوں کو بلا کے منائیں گے تو اتنا خرچہ تو آئے گا۔ تو اس زمانے کے بعد یہ اچھا خاصا گیپ رہا، یہ 1500 صدی ہجری ہے، تو سن 1926 میں یہ جو جلوس کی شروعات ہوئی ہے، 1903 میں بھی جلوس کی شروعات نہیں ہوئی، پہلا جلوس 1926 کو نکلا ہے، اور 1903 میں یہ آپ کا ٹونک کی ایک جگہ ہے، یہاں ٹونک ایک یہاں جگہ ہے، ایک ریاست ہے، وہاں کے نواب نے اپنے محل کے اندر اس میلاد النبی کی شروعات کی، ٹونک کے نواب نے اپنے محل کے اندر عید میلاد النبی کی شروعات کی، جس میں چاندی کی پرتیں اپنے دیواروں پہ بچھواتا تھا، اور 7000 علماء اور حفاظ اور صوفیاء کرام آتے تھے، اور سب کو 10 لڈو، اور سب کو پگڑی باندھنی، اور سب کے گلے میں ہار، اور سب کو خوب عطر لگانا، یعنی پورا عجیب و غریب ماحول اس نے قائم کیا۔ یہاں تک بھی یہ سب انگریز کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ یہ جشن کی، یہ جلوس کا قیام اب تک نہیں ہوا تھا، کیونکہ انگریز ہمارے مالک بن گئے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ رعایا جو ہوتی ہے نا اپنے سلطان کے مذہب پہ ہوتی ہے، تو انگریز ہمارے سلطان ہو گئے، وہ بناتے تھے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے، 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں جنم دن منایا کرتے تھے۔ تو ہمارے جو جتنے نواب لوگ تھے ان پہ ان کا اثر تھا، کیونکہ نواب تو ان کے ہی پیر چاٹتے تھے، ان کے تلوے چاٹتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے بھی تو نبی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیوں نہ ان کا بھی برتھ ڈے منایا جائے، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تو اپنے پاس ہے ہی۔ تو یہ ہم پر ہمارے راجاؤں کا اور ہمارے انگریز سلطانوں کا اور ان لوگوں کا اثر یہ آج تک برقرار ہے۔ 1926 سے پہلے کہاں تھا؟ یہاں تک کہ بعض کتب میں، بعض کتابوں میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جلوس کا نکالنا اور عید میلاد النبی کا منانا، عید میلاد النبی جشن منانا یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ، یعنی محلے کے کچھ لوگ ضرور اس کو منائیں، اور جلوس میں شامل ہونا فرض عین ہے، اور فرض عین ہے، اور اس کا انکار کفر ہے،
اب میں ان سے کیسے سوال کروں کہ تو نے جو یہ کتاب لکھی ہے 19ویں صدی میں آ کر، اس سے پہلے چاروں امام میں سے کسی نے نہیں منایا، تو کیا ان کو کافر کہے گا؟ اتنے صحابہ کرام نعوذ باللہ کا وہ کفر پہ تھے، اتنے اولیاء کرام کیا وہ کفر پہ تھے، جو تم نے اس صدی میں آ کر یہ کون سا فتویٰ نکالا کہ جلوس کا انکار کرنا کفر ہے، اور اس کے اس فتوے کے تائید ہمارے اس بر صغیر کے بہت بڑے بڑے علماء نے کر دی، اور یہ شروعات یہ شکل لے کے آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن یہ مسلمان اتنے شوق سے منانے لگ گئے ہو گئے۔ ارے آپ کا دنیا میں آنا جو ہمارے لیے رحمت تو ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک بال پہ بات کرے تو کتابیں ختم ہو جائیں، آپ کی آنکھوں پر بات کرے تو کتابیں ختم ہو جائیں، آپ پہ ناک مبارک پہ بات کرے کتابیں ختم ہو جائیں، آپ کے ہونٹ مبارک کی بات کرے کتابیں ختم ہو جائے، آپ کے دندان مبارک پہ بات کتابیں لکھی جائے، آپ کے کان مبارک پہ بات کرے تو ہمارے پاس الفاظ نہیں، آپ کے ہاتھ مبارک کی بات کرے تو ہم تعریف نہیں کر سکتے، آپ کے جسم اطہر کی پورے بات کرے تو ہم تعریف نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مستقل ایک موضوع ہے، ایک سبجیکٹ ہے، اس پہ بات کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا ایک سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، آپ کا بیٹھنا مستقل ایک موضوع ہے، آپ کے دیکھنے کا طریقہ مستقل ایک موضوع ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز مستقل ایک موضوع ہے، آپ کی چال، آپ کے کپڑے مستقل ایک موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کے ہر لمحے پر ایک ایک کتاب لکھ دی جائے تو دنیا والے آپ کے تعریف کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے نبی ہیں، کتابوں کے خلاصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ کتابوں کا خلاصہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو نہیں بناتا۔ جن کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمین اور اس کے بیچ میں رہنے والے چرندے، پرندے، درندے، یہ ہریالی، یہ بارش، یہ تمام دنیا کی خوبصورتی، یہ جو چیزیں ہمارے نظر میں آ رہی ہیں، اللہ نے اپنے امر کن سے ان کو بنا ڈالا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو ہمیں دنیا میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب بھی قرآن میں مخاطب بات کری ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے، میرے حبیب، میرے نبی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو کیا دقت ہو گئی؟ یعنی مخاطب کے سیگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود نام نہیں لیا، اتنی محبت تو آپ کو ہے۔ اور اللہ نے حکم فرما دیا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کہ تم بھی بھیجو ان کو درود، تم بھی بھیجو، و تسلیما، سلامتی تم بھی بھیجو، کیونکہ اللہ بھیجتا ہے۔ کہ اللہ کا ایک بندہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 نعمتیں اس کو عطا فرماتے ہیں، کہ 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں لکھے گئی، 10 درجات بلند ہو گئے، اور 10 کیا ہے؟ بہرحال 40 فائدے اس کو ہوتے ہیں ایک بار جب وہ کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم ہیں کیا؟ اپنے نبی کے قدموں کی دھول بھی، اور اس دھول کے 100 حصے کر کے وہ دھول بھی ہم ہو جاتے تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب حج پر جاتے تھے نا، جب حج پر جاتے تھے تو لوگ روکتے تھے کہ حضرت یہاں تشریف رکھیں گے، حج پہ جاتے، یا کبھی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ جانے کا خیال آپ کو آتا حضرت امام صاحب کو، تو حضرت ایک دن ٹھہر کے اگلے دن بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ روکتے، ارے حضور رکیے تو صحیح، تو ایک دن رکے لوگوں کے کہنے پہ، ارے حضور اور تھوڑا رک جائیے، رکے 2 دن رکے، یہاں تک کہ 1 ہفتہ ہو گیا تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا اب برداشت نہیں ہوتا، 1 ہفتے سے پیشاب پخانا روک رکھا ہے کہ اس سرزمین پر میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جاؤں، میری ہمت نہیں ہے، حالانکہ وہ جائز 7 دن لوگ اب برداشت نہیں ہوتا، اب مجھے جانے دو۔ ایسا ادب سکھائے
ارے ہمیں ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تم میرا جنم دن منانا، کبھی نہیں آپ نے فرمایا۔ یہ ضرور فرمایا ہے کہ مجھے تم ان لوگوں جیسا نہ بنا دینا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مجھے اس طرح سے نہ ماننا، انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح انسان، مجھے یہ مت بنا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن دنیا کے سب سے خاص بشر، سب سے ہائی اتھارٹی، ہائی لیول، جو سب سے اونچا لیول ہے آپ کا، جو سب سے اونچا مقام ہے پوری دنیا میں اور جنت میں آپ ہی پاس ہی، وہ ہے۔ اس بنا پر آپ ہمیں اپنے نبی کے ایک ایک قول، ایک ایک فعل پر عمل کر کے دنیا میں دین کو پہنچانا ہے کہ دو باتیں ہوتی ہیں، اچھے سے یاد رکھیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس دنیا کے اندر، اس اعمال کو ہم عملی مشق کے ذریعے سے ہم کریں، ان اعمال کو۔ اور عملی مشق کیا ہے کہ ایک ایک سنت پر آپ کی زندگی آ جائے، ایک ایک سنت پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 تھا اور کیا کیا آپ کو پسند تھا، آپ کیا کیا پہنتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے ہنستے تھے، کیسے روتے تھے، کیسے لوگوں سے باتیں کرتے تھے، کیسی آپ کی چال تھی، کیسا پہناوا تھا، کیسا چہرہ تھا۔ یہ 24 گھنٹے آپ کو ان اعمال میں رہنا ہے، ویسا ہی بن کے رہنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی، رسول کی اطاعت کر لی، اس نے تو اللہ کی اطاعت کر لی۔ جس نے رسول کی بات مان لی، اللہ کی بات مان لی۔ تو ایک تو عملی مشق ہے، تو اب عمل کے ذریعے سے آپ پوری دنیا میں پھیل جاؤ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب ہمارے اخلاق، ہم اپنے نبی کے اخلاق پر ہوں گے اور اپنے نبی کے لباس پر ہوں گے، اپنے نبی کے اخلاق پر، اپنے نبی کے لباس پر اور اپنے نبی کے چہرے پر، تو آپ کو کسی کو نہیں کہنا پڑے گا ایمان لے آؤ۔ ایسی جاذبیت اور ایسی مقناطیسی قوت اور ایسی وہ چمبکیہ شکتی اور ایسی وہ میگنیٹک پاور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کھینچے چلے آئیں گے اور آپ کے ہو جائیں گے، جیسا کہ اس زمانے میں بھی ہوا تھا۔ وہ چیزیں ہمارے نبی کی سنت میں، ایک تو عمل کے ذریعے، ایک قول کے ذریعے سے اپنے نبی کی ہم تعریف بیان کریں، ہم مجالس قائم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، آپ کی صورت بیان کریں، آپ کا اٹھنے بیٹھنے کو لوگوں کو سمجھائیں، آپ کے ہنسنے بولنے کو لوگوں کو سمجھائیں، آپ کے لباس کے بارے میں سمجھائیں، آپ کی خوبصورتی کو ہم بیان کریں، تو اپنے قول کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے وہ بیان کرے تاکہ لوگوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، چہرے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، وہ لوگوں کو معلوم ہو، تاکہ ان فضائل کو سن کر وہ بھی اعمال پر آ جائے۔ تو دو چیزیں، ایک تو قولی مشق ہے باتوں کے ذریعے، ایک عملی مشق ہے اپنے کردار کے ذریعے سے، یعنی اپنے کردار کے ذریعے سے اور گفتار کے ذریعے سے، دونوں ذرائع کے ذریعے سے ہمارے نبی کی تعریف ایسے ہوگی کہ کردار کے ذریعے سے ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور گفتار کے ذریعے سے ہم ان کے بارے میں سمجھانے والے بن جائیں۔ یہ ہے اصل، یہ ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، وہ جہاں جہاں یہ جلوس نکال رہے ہیں، کتنی بدعتیں، کتنے خرافات، وہ جو جھوم جھوم کے اور وہ نکل رہے ہیں، ان سے پوچھیے تو صحیح کہ کھانے کی سنتیں کیا ہیں۔ ارے ان سے کلمہ صحیح سے آپ پڑھوا لو، وہ سنا دے تو بڑی بات ہے۔ ان کا 90% طبقہ ایسا نکلے گا جن کو کلمہ صحیح سے یاد نہیں ہوگا۔ ان کا پہلا کلمہ سن لو، دوسرا کلمہ سن لو، ان سے کہو تو نبی پر درود کی باتیں کر رہا، تو پڑھ کے تو بتا سنا، اور وہ صحیح سے سنا دے تو بات ہے۔ عام اوقات میں نماز کی کوئی وہ نہیں، وہ جو صبح نکلا ہے نا مجلس میں، وہ شاید ظہر کی نماز پڑھ لے تو بڑی بات ہے۔ وہ جو مجلس قائم کر کے اور شور مچاتے ہوئے، ہمارے یہاں جلوس کی شکل میں شور مچانے کا کوئی وہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ملتا کسی بھی کام میں۔ اسلام تو مذہب ہے سادگی کا اور خاموشی کا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اوہ اللہ نے آپ کو کیا بصیرت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اللہ نے کیا بصیرت عطا فرمائی۔ 5 فٹ 2 انچ قد،
30 کلو وزن اور زبان میں لکنت، 5 فٹ 2 انچ قد، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 30 کلو وزن. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آخری عمر میں حضرت کے چہرے پر صرف کھال تھی، ہڈی پر گوشت بیچ کا ختم ہو گیا. یعنی کھال کے ہڈی کے بیچ میں گوشت ہے نا تو ہم تگڑے دکھتے، ورنہ تو ہم ہڈی دکھیں گے. تو حضرت کی ہڈی پر کھال ہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو حضرت کی زندگی میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پورے اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ ایک ایک سنت پر عمل کی دعوت دی ہے. ایک ایک سنت پر عمل کی دعوت دی ہے. جب بیٹھے رہتے تھے کھاٹ پر، یہ بنگلہ والی مسجد میں، تو کوئی بھی شخص سنت کے بغیر کوئی کام کر لے تو حضرت وہیں سے چلاتے تھے، دیکھو 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 کیا کر رہا ہے، اور دیکھو تو کھڑے ہو کے پانی پی لیا اس نے، دیکھو تو الٹے ہاتھ سے پی لیا اس نے، ارے اس کا پاجامہ دیکھو ٹکروں سے نیچے چلا گیا. ایسا درد، ایک غم، ایک فکر، رات بھر وہ آدمی کبھی ادھر کروٹیں بدل رہا، کبھی ادھر کروٹیں بدل رہا، کروٹیں بدلتے رہے ساری رات. وہ کبھی ادھر کروٹ بدلے، کبھی ادھر کروٹ بدلے. تو ان کی محترمہ نے پوچھا کیا ہے، کیا ہو گیا آپ کو، یہ کیوں اتنی بے چینی، سوتے کیوں نہیں؟ کہا اگر میں تجھے بتا دوں تو جاگنے والے 2 ہو جائیں. میں تو جاگوں گا ہی، تو بھی جاگنے والی بن جائے گی. ایسا درد و غم کا ماحول. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک سنت کا سلسلہ قائم کیا. خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عشق، ان کی زندگی سے محبت کرنی ہے سنتوں کے ذریعے سے، سنتوں پہ عمل کر کے. یہ نہ کہ 12 ربیع الاول کا جشن منا کے. اس کا نام رکھ دیا لوگوں نے عید، جشن عید میلاد النبی. تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں، میرے پاس اب 10 منٹ ہے. جشن عید میلاد النبی. اب دیکھو عید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے یہاں 2 ہی عید ہے. ہمارے یہاں 2 ہی عید ہے. ایک وہ میٹھی عید ہے اور ایک بقرہ عید ہے. آپ کی زبان میں 2 عید ہے، یعنی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. 2 ہی عید ہے، تیسرا کوئی عید کا دن نہیں ہمارے یہاں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا 2 ہی عید ہے تو تو کہاں سے لایا تیسرا عید؟ عید کے معنی ہوتے ہیں آ یا دال، عید عین یا دال، عین واو دال سے ہے. عید کے معنی ہوتے ہیں آدھے یعود، لوٹنے کے معنی میں آتے ہیں. جو چیز بار بار لوٹے اس کو عید کہتے ہیں. اس کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سال یہ عید آتی ہے اور ہر سال بقرہ عید بھی آتی ہے، اس لیے عید کہا جاتا ہے. ہر سال ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں جی، اور کل ہو کے عید کی نماز پڑھتے ہیں جب روزے کا دن ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہر سال قربانی پیش کرتے ہیں عید کے دن. تو ہر سال یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام عید رکھ دیا گیا. جب لوگ الٹے سیدھے چیزوں کو عید کے نام پر مناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نہیں ہمارے یہاں تو 2 ہی عید ہے. یہ سب کیا ہے؟ تو تمام عیدوں کو کٹ کر کے آپ نے 2 ہی عید کو طے کر دیا. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. یہ 2 ہی عید ہمارے یہاں ہے دوستوں. اب عید کے معنی ہوتے ہیں بار بار لوٹنے کے. میری بات سمجھیے گا، ایک بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں. عید کے معنی ہوتے ہیں بار بار لوٹنے کے. اور عید آپ نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو، تو کیا دنیا میں ہر سال بار بار پیدائش ہو رہی ہے؟ بتائیے. بات بگڑے گی تو پھر دور تک جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی بار دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ جو اس کو عید کہہ رہے ہو، وہ عید میلاد النبی، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہر سال آپ کی پیدائش ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عید میلاد النبی کی جو مجلس قائم ہوتی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست حاضر ہوتے ہیں. اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. آپ لوگ کبھی وشال جاگرن وغیرہ کو سنا ہے؟ جاگرن وغیرہ کی مجلس قائم ہوتی ہے. ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے یہاں جاگرن، سالانہ جاگرن 21واں وشال ماں بھگوتی جاگر
اس طرح کے جاگرن مناتے ہیں. پتہ ہو جاگرن کا اختتام کب ہوتا ہے؟ وہ پورے دن کچھ نہ کچھ بجاتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جس مورتی کی پوجا کی جاتی ہے وہ مورتی ہلنے لگتی ہے. پران ہرڑ، وہ مورتی ہلنے لگتی. کیا ہے؟ مورتی میں جان آ گئی. اب وہ ہلتی ہے مورتی، شیطان اپنی طرف سے کچھ کرتا ہے، دیکھا بھی گیا، شیطان نے لگا رکھا ان کو بھی اپنے کام پہ، وہ ہلا ولا دیتا کہیں سے آگے. اب آج کل تو ہلانا ہے کیا، بٹن دباؤ، اتنی مشینیں کچھ نہ کچھ ہلی جائے. تو اس کے بعد وہ مجلس ختم ہوتی ہے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جاگرن کر رہے ہیں وہ جاگ گئے ہیں، وہ آ گئے. اب وہ آ گئے تو وہ اپنا جو بھی کرتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں مجلس. تو آپ بھی میلاد کی مجلس میں یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائیں. آپ کیا شرکیہ عقیدہ ہے، کتنی خطرناک بات ہے، بہت زیادہ. یہ ہمارے اندر یہ سارا اثر جو ہمارے پروج، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر سے ہندوتو کا اثر جاتا ہی نہیں، گیا نہیں اس پر، کیونکہ اس کے پروج وہیں گزرے ہیں. تو کچھ نہ کچھ خمیر ہے اس کی فطرت میں، کچھ نہ کچھ یہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا. لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جنم دن منانا یہ بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. اور کبھی ہوتا تو ضرور منایا جاتا اتنے 600 سال کے اندر. کبھی نہیں منایا گیا، کبھی بھی نہیں منایا گیا، کبھی نہیں منایا گیا، نہ کسی کا تصور ہے. اور آپ مجھے اس بات کو مجھے آپ بتا دیجئے کہ وہ جو صحابہ کرام تھے خلفائے راشدین، کیا ان سے زیادہ اس وقت کے لوگ اپنے نبی سے محبت کرنے والے؟ کیا ان صحابہ سے زیادہ اس وقت کے لوگ نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ان محدثین سے زیادہ؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک ایک حدیث لکھی ہے نا، غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے لکھی ہے کہ میرے حبیب کا کلام ہے، میں ایسے کیسے لکھوں؟ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں آپ، مذاق ہو رہا ہے. آپ کے کلام کو، آپ کی بات کو، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو لکھنے کے لیے وہ غسل کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر جا کے وہ حدیث لکھتے ہیں. ان جیسی محبت ہے آپ کی؟ انہوں نے تو نہیں بنایا. ان کے بعد جتنے اولیاء کرام آئے ہیں اس دنیا کے اندر، جو ہم سے پہلے آئے ہیں، دیندار لوگ، ہر حال میں ہم سے زیادہ اپنے نبی سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، انہوں نے تو نہیں منایا. تو نے یہ کیا سیکھ لیا؟ تجھے کس نے منانا سکھایا؟ کہاں سے آیا یہ؟ کہیں سے ثبوت ملتا، کچھ ملتا تو کر ڈالتے. تو نہیں، میں آپ کو بتا دوں 12 ربیع الاول پیدائش کی تاریخ میں تو اتفاق ہے، اختلاف ہے. 12 ربیع الاول پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ میں اتفاق ہے. کسی کا اختلاف نہیں ہے. اکثر علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. اب تم کون سا کیا منانا چاہ رہے ہو، مجھے اس کا جواب دو. 12 ربیع الاول 8 ہے، 9 ہے، 6 ہے، 2 تاریخ بھی ہے، 12 بھی ہے، اختلاف ہے، پتہ نہیں کون سی تاریخ ہے. بہرحال لیکن وفات، آپ کی جو وفات ہوئی ہے، آپ جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فرما کے گئے ہیں، پردہ فرما گئے. اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں یہی تاریخ پکی تاریخ ہے. تو اب جو آج کے دن ہم خوشیاں منائیں گے اور آج کے دن بریانی کھائیں گے، آج کے دن ہم حلوہ بانٹیں گے اور آج کے دن جشن منائیں گے، اور دیوالی کی طرح رات میں ہم دیے جلائیں گے اور دیوالی کی طرح ہم پٹاخے پھوڑیں گے آج کے دن، تو مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی منا رہا ہے، اس کے بارے میں سمجھا دے، یا آپ کے پیدائش کی خوشی منا رہا ہے، اس کے بارے میں سمجھا دے. یہ کر کیا رہا ہے؟ دوسرے مذہب کا کوئی آدمی پوچھے گا اور وہ جانکار پڑھا لکھا ویکتی ہوگا، پوچھے گا بھیا 12 کو تو آپ کی وفات ہوئی اور وفات پکی ہوئی ہے، پکی بات ہے، اور 12 کو آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے، تو تم کیا منا رہے ہو؟ ہمیں یہ تو سمجھا دو. کیا تم ان کی دنیا سے جانے کی خوشیاں منا رہے ہو کہ صحابہ کرام کے کلیجے باہر آ گئے تھے، ان کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، ہفتوں مہینوں وہ مجنون کی طرح گھومنے پھرنے لگے تھے کہ میرے رسول ہمارے نبی دنیا میں نہیں رہے، ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ تو جشن منا رہا ہے، اب بتا تو خوشی منا رہا ہے کہ غم منا رہا ہے، یہ سمجھا دے تو آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ اور میں آپ کو آگے بتاؤں کہ میلاد النبی
میلاد النبی کے جلوس کو قائم کرنے والا ایک ہندو جو مسلمان ہوا جس کا نام میں نے عنایت اللہ بتایا، اس کا بانی وہ ہے، تو کیا جس آدمی نے جلوس منانے کی ترغیب دی ہے، جس نے اس کو لاہور میں قائم کیا، وہ آدمی بڑے سے بڑے دنیا کے عالم اور حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ گیا کیا، جن کی اتباع چھوڑ کے تم نے اس کی اتباع شروع کر دی؟ ایک نو مسلم وہ کیا تھا، یہ عنایت اللہ جب ہندو تھے یہ جناب، تو رام لیلا میں جلوس لگایا کرتے تھے، ان کی وہ عادت گئی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول پر انہوں نے آپ کے جلوس کو قیام شروع کر دیا، یہ حالت ہوئی۔ حاجی عنایت اللہ قادری، یاد رکھیے گا، سب کتاب میں لکھا ہوا ہے، عنایت اللہ سے حاجی عنایت اللہ قادری ہو گئی، عزت بڑھ گئی، نہیں تو حاجی صاحب بھی آ گئے اور آگے کے قادری صاحب بھی آ گئے۔ قادری کیوں آ گئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی اتباع کرنا، اچھا ان کی اتباع کر رہا ہے، یہ ہے سسٹم۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کے دن 12 ربیع الاول اور ایک جھگڑا ہو رہا ہے دن کا، یہ تو آج تو جمعہ کا دن ہے، پیر تھوڑی ہے، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ یہ 12 تاریخ تو آج جمعے کو آ گئی اور آج اب کیسے جا رہے ہیں؟ پیر کا دن لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ سے ایک اتنا اہم نقطہ میں آپ کو بتانے والا تھا، لیکن وقت گزر جائے گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، بس 1 منٹ میں اگر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب میں مکہ میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، سعودی میں۔ اور سعودی کا کیا مسئلہ ہے، ہمارے دن سے ایک دن پہلے ان کا دن آتا ہے، یعنی ان کے یہاں جب عید منا لی جاتی ہے تو اگلے دن ہم مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں 29 تاریخ ہے تو ان کے یہاں 28 تاریخ ہے چاند کی۔ ہمارے یہاں اگر 30 تاریخ ہے تو ان کے یہاں 29 تاریخ ہے چاند کی۔ ہمارے یہاں 26 ہے تو ان کے یہاں 25 ہو سکتا ہے 24 ہو، کئی بار 2 دن کا گیپ بھی ہوا ہے۔ یعنی کہ جو دن ہمارے یہاں آج آنے والا ہے ان کے یہاں کی وہ دن 2 دن پہلے آتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول تم نے آج منایا تو ان کے یہاں تو کل ہوگا، ان کے یہاں تو کل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں تھوڑی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، تو اس دن کے حساب سے 12 ربیع الاول مناؤ گے یا آج کے ہندوستان کے دن کے حساب سے مناؤ گے؟ اس کا جواب دے دو، چلو اس کا کوئی مجھے جواب دے۔ پوری دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ آپ عرب میں پیدا ہوئے ہیں، حق بات ہے، آپ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، حق بات ہے، اور وہاں کا دن یہاں کے دن سے پہلے آتا ہے، یہ بھی حق بات ہے۔ تو وہاں تو کل 12 ربیع الاول اور تیرے یہاں آج 12 ربیع الاول، تو کیسے منا رہا ہے؟ آج تو 13 تاریخ ہو گئی ان کے حساب سے، اور آپ کی پیدائش وہیں ہوئی ہے، یہاں پیدائش ہوتی تب نہ یہاں کے حساب سے تو منا لیتا۔ ایک آدمی، چلو چھوڑو، بات ختم ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ کبھی اس پر بات کریں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، درود شریف پڑھیے، ہمارے نبی درود پڑھیے، سارے اچھے سے کام کیجیے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن جو بدعتیں شروع کی نا اپنے کھلانے پلانے کی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور آپ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر میں خبریں پہنچتی ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے یہ کیا، آپ کو آپ تکلیفی پہنچانے والے ہیں محبت کے نام پر، یہ محبت کے نام پر آپ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، کیونکہ آپ کی محبت میں جہالت ہے اور مذہب اسلام میں علم کے ساتھ ہے، جہالت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس جہالت کو دور کیجیے، علم پر آئیے، اور آپ کی محبت اس میں ہے کہ ہمارے نبی نے جیسا زندگی جیسی گزاری ہے وہ، اور جو کام ہمیں عطا فرمایا ہے دعوت و تبلیغ کا، کہ پوری دنیا میں لوگوں کو اسلام پر لاؤ، ایمان پر لاؤ، اس کی محنت میں لگے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے، اور اس بدعت اور رسم کو اپنی زندگی سے نکالیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے جلدی سے اندر کر لیں۔